الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. اذان محترم، پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی اور مہلت نصیب فرمائی، ہمیں اتنی اور سانسیں عطا کی کہ ہم پھر سے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے فرش پر آ کر جمع ہو سکیں. اور یہ خدا تعالیٰ کی خاص عنایتوں میں سے ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے ایک ایسا دروازہ رکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بخشش بندگان خدا کے لیے ذات حسین ابن علی اور وسیلہ حسین ابن علی سے بڑا کوئی دروازہ نہیں ہے. اذان محترم، آج کی شب جمعہ بھی ہے، شب 7 سفر بھی ہے، اور اس شب میں 2 مناسبتیں شب جمعہ کے علاوہ ایسے جمع ہو جاتی ہیں کہ ایک تو ہمارے مولا و آقا سرکار باب الحوائج اسیر بغداد مولا موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کہ اس دنیا میں آمد کے اعتبار سے ایک روایت ملتی، اور ایک روایت سرکار سبت اکبر حضرت آقا و مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی شب ملتی ہے.
آقا حسن مجتبیٰ کی ذات والا صفات پر بھی ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا دونوں ہی اعتبارات، کیونکہ ہمارے ہاں پر ہند و پاک کے اندر جو روایت سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے معروف ہو گئی وہ 28 صفر ہے، رسالت مآب کی رحلت کے دن کے بالکل ساتھ۔ البتہ اگر آپ جائیے کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ، خلیجی ریاستوں کی طرف چلے جائیے، عرب کلچر کے اندر چلے جائیے، تو ہند و پاک کے علاوہ جو معروف تاریخ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور خاص طور سے روایات کے اعتبار سے بھی 7 صفر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مؤرخین نے 7 صفر کو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم جانا ہے۔ البتہ ہم دونوں ہی اماموں کا ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہماری گفتگو عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور جو گفتگو کل جس مرحلے تک پہنچی تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کی حد تک آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب ایک طرف امر الہی ہو، ایک طرف حکم اہل بیت ہو، اور دوسری طرف ہماری عقل ہو، تو ان دونوں میں سے کس چیز کو زیادہ فوقیت، پرائیورٹی اور ویٹیج حاصل ہوگی؟ اور خود آپ اگر کلام جدید دیکھ لیجئے، کلام قدیم دیکھ لیجئے، علم کلام دیکھ لیجئے، عقائد کا جو علم ہے، تقریباً ہر کتاب کے اندر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ متکلمین کے یہاں پر اس موضوع کے اوپر گفتگو اور ڈسکشنز ہوئے ہیں کہ عقل اور اسلام، عقل اور ایمان۔ اور یہ سلسلہ صرف آج کا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد ملائکہ سے یہ کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے ٹھیک ٹھیک خلق کر لوں، جب میں اسے پرفیکٹلی بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے کے سارے، سب کے سب ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے بحکم خدا، الا ابلیس، ماں سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے تکبر کیا، نہیں انکار کیا، ابا انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر جو وجہ تھی شیطان کی سجدہ نہ کرنے کی، وہ کیا تھی؟ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ابلیس سے کہا کہ سجدہ، ما منعک ان تسجد، ما منعک ان تسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا اے ابلیس؟ تو کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے خدا تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اور لاجیکلی چونکہ آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا جو چیز بڑی ہو وہ چھوٹی چیز کے سامنے سر نہیں جھکاتی، اور اسی لیے یہ کہا گیا اول من قاسا ابلیس، پہلا وہ کہ جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ اسی لیے آج تک ہمارے یہاں پر شریعت کے اندر قیاس حرام ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ صرف اپنی عقل سے فیصلہ کر لینا، صرف یہ کہنا کہ میری عقل حجت ہے۔ ہمارے یہاں پر عقل حجت ہے لیکن ہماری نہیں، ہمارے یہاں پر عقلیں حجت ہیں مگر ہماری نہیں، وہ کہ جن سے پختہ اور کوئی عقل پروردگار عالم نے خلق کی نہیں، بلکہ وہ عقلیں ہمارے اوپر حجت ہیں کہ جن عقول کو پروردگار عالم نے ہماری عقلوں کی تربیت کے لیے بھیجا۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو بات کی ہے شیطان نے تو بڑی باتیں کی ہیں۔ اب یہاں 60 ہزار سال کی عبادت سٹیک کے اوپر لگ گئی آدم کی، وہ مذاق نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 60 ہزار سال مولا امیر کائنات، حلال مشکلات، امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، قائد الغر المعجلین، آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کی روایت کے مطابق 60 ہزار سال اور استکبرہ کا ایک لہجہ،
اچھا استکبرہ اور انکار کس کے سامنے کیا؟ یہ دیکھیے نا، صرف یہ نہ دیکھیے کہ بس انکار کیا، بس انکار نہیں، انکار کس کے سامنے کیا، کس کے حکم کو نہ مانا، یہ دیکھیے اپنے آپ کو کس کے پیرالل لا کر کھڑا کیا۔ سوال یہ ہے کہ اب یہاں پر عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ الہی ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، نکال دیا گیا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ غیر خدا کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نکال دیا گیا؟ نہیں، غیر خدا کو سجدہ کرنے کی وجہ سے نہیں۔ یہاں پر اگر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو دراصل یہاں پر آدم کو سجدہ کرنا حکم خدا کی بجا آوری ہے۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ اور دوسری بات، اللہ نے کیا بنایا ہے حضرت آدم کو؟ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ زمین پر بنا کر بھیجنے کے لیے خلق کیا، ٹھیک؟ تو وہ کہ جو خلیفہ الہی ہے، اس کے سامنے اپنی اطاعت کی جبین کو نہ جھکانے کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، شیطان بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ سوچئے کہ وہ اللہ کہ جو حضرت آدم کو نہ ماننے کی وجہ سے شیطان کی 60 سال کی عبادتوں کو ہبط کر سکتا ہے، وہ علی کو نہ ماننے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی 60 سال کی عبادتوں کو ہبط نہیں کر سکتا۔ سمپل۔ یعنی اگر تم آئے 1000 سال نماز، دن میں نماز 1000 سال ایسے گزارے، کوئی 1000 سال اس سے بھی بڑی زندگی پائے، دن میں بھی نہ، دن میں نماز، رات میں نماز، دن میں روزے، حج پر جائے، کوہ احد کے برابر جو پہاڑ ہے اتنا سونا چاندی زکوٰۃ میں دے، پا پیادہ حج پر جائے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، یہاں تک کہ مطاف میں، مطاف یعنی کہ وہ والا علاقہ کہ جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، وہاں پر طواف کرتا کرتا بے گناہ شہید کر دیا جائے، لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہ ہوئی تو جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا، نہیں سونگ پائے گا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر اطاعت انسان کو اس طرح سے فائدہ دے دیتی ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے پروردگار عالم نے خلق کی ہیں، یا وہ اطاعتیں کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے سافٹ ویئر کا نام ہے محبت اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اس کو ویلیڈیٹ کرنے کا، انسان ایک آئی فون بھی خریدتا ہے تو پہلے گھر پہ جا کے سم لگانے کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی ایک مرحلہ، اور یوں کہ صرف حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ پروردگار عالم کو تو مان رہا ہے، آدم کو نہیں مان رہا نا، اللہ کو تو مان رہا ہے۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، شیطان بھی اللہ کو مان رہا ہے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، شیطان بھی عبادت کر رہا تھا۔ شیطان عبادتیں کرتا رہا نا، یہی تو کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ معاف کر دے بس، ورنہ تو میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اتنا بڑا مقام ہے، جنات سے تعلق رکھتے ہیں ابلیس کا تعلق صف جنات سے ہے، صف ملائکہ سے نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا ایلیویٹ کیا ہے، اس کو اتنا بلند کر دیا اس کی عبادتوں نے کہ پروردگار عالم نے اسے صف ملائکہ کے اندر بٹھایا بلا کے، اور جب صف ملائکہ میں بلا کر بٹھایا تو کہا میں آدم کو نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہوں، اے خدا میں تجھے سجدہ کروں گا، یہ ایک آدم کو سجدہ جو کرنا ہے نا یہ معاف کر دے، باقی تو اپنے آپ کو جتنے سجدے چاہتا ہے کروا لے۔ خدا نے کہا کہ مجھے ہزاروں کروڑوں سجدے نہیں چاہیے، یہ ایک سجدہ دیا تو تو میرا بندہ، نہ دیا تو تو میرا بندہ نہیں۔ تو بتلا دیا پروردگار عالم نے یہ کہہ کر کہ جو تو کرنا چاہے اس کا نام عبادت نہیں، جو میں تجھ سے کروانا چاہوں اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام عبادت۔ اب تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کہے کہ میرا خلوص اتنا ہے اللہ نے نہیں دیکھا، تو پروردگار عالم کا ایک سسٹم بھی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا کیا قانون ہے، اس قانون کے مطابق اگر عمل کروں گا تو میں وہ کہلاؤں گا جو پروردگار کے ماننے والے۔ ٹھیک ہے، آ جائیے تھوڑا سا میں بات کو حضرت آدم علیہ السلام پہ مزید
روک سکتا تھا، لیکن بات حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ آدم اور عالم سے چلتی چلی آ رہی ہیں نا باتیں، اور یہ ہمارے لیے ہی تو ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، پیغام لیں، میسج لیں۔ ہماری مجالس میں میسیجز ہونے چاہیے، تو وہ میسج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام طوفان آیا، وَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، اور طوفان نے ان سب کو پکڑ لیا، گھیر لیا۔ کیسے گھیر لیا؟ جب سیلاب آتا ہے تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور انسان اس کے اندر یوں کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو چاروں طرف سے سیلاب نے انہیں گھیر لیا، اور کئی عرصے تک، ایک بڑی عرصے تک سیلاب رہا، اور یہ لوگ کشتی پر ہی رہے۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے، لیکن جب طوفان آ رہا تھا، کشتی حضرت نوح نے بنا لی تھی۔ جب کشتی نوح بن رہی تھی تو کچھ لوگ تھے جو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کہہ کر انہیں دیکھیے یہ صحرا میں کشتی چلائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو ٹونٹ کرتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کہہ کر کہ انہیں دیکھیے یہ صحرا میں کشتی چلائیں گے۔ کچھ لوگ آ کر کہتے تھے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، اس کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے، اس کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب عراق کی کیا جغرافی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، جہاں دیکھیے، جہاں نظریں اٹھا کر دیکھیے وہاں پر صحرا ہی صحرا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب طوفان آیا تو سب سے پہلے وہ ڈوبے جو حضرت نوح کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ وہاں پر ابلیس نے کیا کیا؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھی، اور یہاں پر خلیفۃ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی امت کے کچھ نابلد لوگوں نے اس طرح کی بات کی، ان کا استہزاء کیا۔ تو اب جب پانی آیا تو پوچھا گاچھا نہیں، جو آیا اس کو لے کر ساتھ چلا گیا۔ یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، یا ولدی ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، بابا وہ جو سامنے جبل نظر آ رہا ہے یہ مجھے بچا لے گا، یہ مجھے بچا لے گا من الماء، پانی سے۔ تو اس کا دعویٰ تو لاجیکل تھا، بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے لاجک شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کے لیے استعمال کی، اپنی عقل استعمال کر رہا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے عقل استعمال کی اور کہا کہ بابا میں آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں آؤں گا، میں تو جاؤں گا اس پہاڑ پر، وہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ میں اس لیے اس دعوے کو لاجیکل کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت دنیا کا ہائیسٹ پیک وہی پہاڑ تھا، وہی پہاڑ تھا کہ جو اس وقت کا سب سے ہائیسٹ دنیا کا پیک تھا۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پہاڑ پر گیا، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے تجلی فرمائی اس پہاڑ پر، اور آواز قدرت آئی، ہاتف غیبی کی صدا آئی کہ اے پہاڑ، اے میری خلق، کیا تو میرے اس نافرمان بندے کو اپنی پشت پر پناہ دے گا؟ یہ آواز آنا تھا، اس آواز کا آنا تھا، وہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا، یہاں تک کہ کوفہ کی فصیلوں سے بھی کہیں دور دور تک اس کے ذرے آگے نکل گئے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، لاجیکل اس لیے بھی تھا کہ طوفانوں میں تو کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں، طوفانوں میں تو کشتیاں ہی ڈوبتی ہیں، پہاڑ ہی یا کسی بلند جگہ پر، بلند عمارت پہ ہی جا کر انسان بچتا ہے۔ لیکن ماجرا یہ ہے کہ پروردگار عالم بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ہر اٹھنے والی آواز ضروری نہیں ہے کہ حق کی آواز ہو، ہر اٹھنے والا نعرہ، ہر بلند ہونے والا سلوگن ضروری نہیں ہے کہ سچا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سننے میں اچھا لگ رہا ہو، حقیقت میں کھوکھلا ہو۔ اور خاص طور سے اگر اس کو پرکھنا چاہو تو کیسے پرکھو گے؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس کو دیکھ لینا اس وقت امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ آواز امام معصوم کی آواز کے خلاف ہے تو امام معصوم کے پاس جانا اور دوسری کسی آواز کی طرف توجہ نہ دینا، کہیں شیطان کی آواز نہ ہو، کہیں شیطان کی آواز نہ ہو۔ وہ بھی تو اس وقت، دجال بھی تو اس وقت بہکائے گا، شیطان اسی وقت تو بہکائے گا کہ جب امام معصوم علیہ السلام بلا رہے ہوں گے، الا یا اہل العالم قد قتل جدی الحسین عطشانہ۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنا
کہ وہ آواز. اب یہاں پہ ایک بات اور کہ اپنی عقلوں کو اس وقت تک استعمال کرنا. اب چلیں ابھی اپنی عقل پر تو بعد کی بات ہے نا, اپنی عبادتوں پر تو بھروسہ کیا جا سکتا ہے. عبادت تو اللہ نے کہی ہے کرنے کے لیے, تو چلے ہم اپنی عقل پہ نہیں, اپنی عبادت پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو ونس اگین شیطان نے بھی یہی کیا تھا. شیطان یہی تو کر رہا تھا کہ جو میں نے سجدے کیے ہیں پروردگار میرے سجدے کہاں جائیں گے. خدا نے کہا کہ میں ان کا اجر تجھے ابھی آج دے دیتا ہوں, جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی, قرض تو میں کسی کا رکھتا ہی نہیں. ہاں ان کا خوشی سے رکھتا ہوں جو آخرت پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان کا میں قرض نہیں رکھتا. ان کے لیے میں نے اپنی بارگاہ میں سیف بنائے ہوئے ہیں, لاکرز بنائے ہوئے ہیں. بہت ساری امانتیں میرے پاس پڑی ہیں. کوئی امانت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سیف میں رکھی ہوئی ہے, کوئی امانت حسین ابن علی کے لاکر میں رکھی ہوئی ہے, کوئی امانت فاطمہ زہرا کی لاکر میں رکھی ہوئی ہے. حسین ابن علی کا لاکر کھول کے دیکھو گے تو اس میں حسین ابن علی کی شان میں کی گئی مجلسیں نظر آئیں گی. جب زہرا کا لاکر کھولو گے تو اس میں وہ رومال نظر آئے گا کہ جس میں حسین ابن علی پر رونے والے غمخاروں کے آنسو موجود ہیں. یہ امانتیں. اور ہر وہ کام کے جو انسان چاہتا ہے کہ نیکی کے طور پر کرے اور اسے سیو کر دے قیامت تک, تو اگر اسے بچا کر رکھنا چاہتا ہے نا تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. انسان اپنی روٹیوں کو بھی سیو کرنا چاہتا ہے تو ایک پلاسٹک کی بیگ میں اسے لپیٹتا ہے اور اوپر سے ایک لاک لگاتا ہے. پہلے کے دور میں جو اسے کہا جاتا تھا کہ اس پر سٹیمپ کرتا ہے, وہ سٹیمپ یہی ہوتی تھی کہ لاک کرنے کا کام دیتی تھی. آج کل ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی سٹرپس مل جاتی ہیں کہ جس کو ہم پلاسٹک کی اس بیگ کے اوپر لپیٹ کر ٹائی اپ کر دیتے ہیں, اور اتنی زبردست طریقے سے وہ پیک ہوتی ہے کہ روٹی کی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر چاہتے ہو کہ اپنے اعمال کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دو تو ان پر محبت اہل بیت کا سٹیمپ لگا دیا کرو انجام دینے کے بعد, درود بر محمد و آل محمد پڑھنے کے ذریعے سے. یہ ہم اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہے, روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کا بھیجنا یہ اعمال کی قبولیت کی سند ہے. خیر, یہاں پر جناب نوح علیہ السلام کون ہے؟ نبی خدا کا بیٹا, خلیفۃ اللہ کا بیٹا بھی اگر ہوا بچے گا نہیں. اگر اللہ کے نمائندے سے جنگ کی, اگر اللہ کے نمائندے کے خلاف بات کی. اور آگے بڑھ جائیں, آنے والا آیا, مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان تھا نا مدینہ منورہ میں, ایسا دسترخوان تھا کہ اندر سے نکلنے والے لوگ اتنے سارے ہوتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ اندر کوئی انسان بنانے کی فیکٹری ہے, بس لوگ باہر ہی آئے جا رہے ہیں, اندر جانے والا کوئی نظر نہیں آتا. ایسا دسترخوان کہ معجزاتی طور پر پھیل جایا کرتا تھا, اندر لوگ سمٹ آیا کرتے تھے, ایسے سمٹ آیا کرتے تھے کہ جیسے ماں کی آغوش میں اگر ماں کے 10 بچے بھی ہو نا تو ہر بچے کو ماں گود پہ جگہ دے دیتی ہے, اور ماں کی گود چھوٹی نہیں پڑتی. ویسے ہی حسن مجتبیٰ کا دسترخوان علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ والوں کے لیے چھوٹا نہیں پڑتا تھا, اور ہر کوئی آتا تھا, سب آ کر کھا کے جاتے تھے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان سے. مگر دشمن بھی تھا, اور صرف حسن مجتبیٰ کا دشمن نہیں, حسن مجتبیٰ کے بابا علی مرتضیٰ کا دشمن بھی وہی تھا, اور اس نے خط میں لکھ کر بھیجا. جب اسے پتا چلا کہ مدینہ میں مولا کے اس دسترخوان کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے چلے جا رہے ہیں, صرف اور صرف آپ حق بیان کیجئے اور دیکھیے کہ پروردگار آپ کے کلام میں تاثیر پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ بس یہ ٹھان لیجئے اپنے ما بینک و بین اللہ, یہ طے کر لیجئے بولوں گا تو سچ بولوں گا, بولوں گا تو حق بولوں گا, اس کے بعد مجال ہے آپ کے کلام میں تاثیر پیدا نہ ہو, اور طے کر لیجئے کہ میں حق چھپاؤں گا, اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے آپ کے کلام کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. مثالیں ہیں ہمارے سامنے, مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب انسان حق چھپانا شروع کرے, جب انسان حق کو موڑ کر پیش کرنا شروع کرے, کلام سے تاثیر ختم ہو جاتی. اچھا, یہاں پر خط جو لکھا مولا حسن مجتبیٰ کی جانب دشمن حسن مجتبیٰ نے علیہ السلام, مولا حسن پر ہمارے لاکھوں سلام, وہ لکھ رہا ہے خط میں کہ لا خیر فی الاسراف,
اسراف کے کام میں کوئی خیر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پھر قیاس, پھر اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کر رہے ہو مولا حسن کا کیا عمل ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سوال کیا ہے نا اس نے, جتنی لفظوں میں اور جن الفاظ کا استعمال کر کے اس نے خط میں متن لکھا ہے, اتنے ہی الفاظ اور انہی الفاظ کے ذریعے سے جواب دیا. الفاظ بھی چینج نہیں کیے, صرف ترتیب کو بدل دیا. دشمن نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف, دشمن نے کیا لکھا تھا؟ لا خیر فی الاسراف. مولا حسن نے لکھ کر بھیجا لا اسراف فی الخیر. تو کہتا ہے خیر کے کام میں اسراف میں کوئی خیر نہیں. حسن مجتبیٰ بتاتا ہے خیر کے کام میں کبھی کوئی اسراف نہیں ہوتا, کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ اگر تم زیادہ بھی کر دو گے تو دینے والا اجر اگر بہت بھی دے دے گا تو خزانے خالی نہیں ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی دشمن مدینہ آیا. مدینہ آ کے اس نے اپنا ایک دربار سجایا, اور آنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں ہدایا, گفٹس, واؤز تقسیم کرے. اور آنے کے بعد کسی کو کتنے 1,00,000 درہم دے رہا ہے, کسی کو 5,000 درہم دے رہا ہے, کسی کو کتنے دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے. دن گزر گیا, شام آ گئی. علی کا بیٹا سبط اکبر رسول خدا مولا حسن علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے. کہا کہ حسن تم تاخیر سے اس لیے آئے ہو کہ سمجھتے ہو کہ میرے خزانے ختم ہو جائیں گے اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا اور تمہیں نہیں دے پاؤں گا. اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جتنا صبح سے لے کر اب تک مدینے والوں میں الگ الگ تقسیم کیا ہے ایڈ کرو, اور جتنا اس کا سم بنتا ہے وہ اکیلے حسن مجتبیٰ کو دے دو, اتنا اور لا کے حسن مجتبیٰ کو دے دو. مولا حسن مسکرائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک جملہ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, اور اپنی والدہ کا نام لے کر اس نے کہا, روایتوں میں موجود, کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. مولا حسن مسکرائے, خاموش ہوئے. اچھا اس سے پہلے بھی ایک ماجرا ہو چکا ہے, اور وہ ماجرا اس وقت ہوا تھا کہ جب مولا حسن علیہ السلام اس شہر گئے کہ جس شہر مولا کا یہ دشمن رہتا ہے, وہاں پر گئے. اور وہاں پر دشمنوں نے مل کر یہ طے کیا کہ حسن تو آج ہمارے گلی میں آئے ہیں, تو یہاں پر ان کو گھیرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے فضائل سنائیں. غیروں میں بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا, انا ابن الصفا والمروہ, انا ابن الزمزم وصفا, کعبہ, حل, حرم. آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی, آیت مباہلہ ہماری شان میں نازل ہوئی, آیت انما ہماری شان میں نازل ہوئی, آیت بلغ ہماری شان میں نازل ہوئی, سورہ حل اتا, سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوا, سورہ کوثر ہماری شان میں نازل ہوا. لہٰذا جب یہ مولا کا خطبہ ہے پورا, وہ خطبہ جب ختم ہوا تو دشمن نے سن کر کہا, بوکھلا تو گیا کہ ساری آیتیں تو ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں, پھر ہم تخت پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں. تو سننے والوں کے ذہنوں کے اندر تو یہ سوال آیا, یہ تمام حجت ہے امام معصوم کی طرف سے کہ اگر اپنے دلوں میں بنے ہوئے بت امام کے خطبے کے بعد بھی نہ ٹوٹے, اس کے معنی طے ہے کہ وہ اپنے دل میں بنے ہوئے بت کو پوج رہا ہے. سب کے دل میں اپنے الگ الگ بت بنے ہوئے, کسی کے دل میں کیا بت ہے, کسی کے دل میں کیا بت ہے. حق سننے کے بعد بھی اگر وہ بت نہ ٹوٹے تو خدا سے دعا کرنی چاہیے. امام علیہ السلام کے اس جملے پر اس نے کیا کہا, کہتا ہے کہ اے حسن انا خیر من کا, اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. اور امام نے مسکرا کر جو جواب دیا
وہ شان امامت ہی کے شایان شان تھا جو جواب دیا. فرمایا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، اللہ کی پناہ اس دن سے کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. ارے تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تیرا تقابل مجھ سے کہاں ہے؟ نجاست کا تقابل طہارت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک. اور یہاں پر کیا کہا؟ انا ابن فلاں. اور اس کے بعد مولا حسن مصطفیٰ نے سن لیا اور ایک شخص پیچھے پیچھے وہ ساری کی ساری اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر لوڈڈ ہو کر آ رہا ہے اور پیچھے پیچھے چل رہا ہے مولا حسن کے. مولا حسن تشریف لے کے دروازے کی طرف. اب کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں. اٹر سائلنس ہے جس کو کہتے ہیں نا، اٹر سائلنس دربار کے اندر، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہے. مولا دربار کے دروازے کی طرف پہنچے. مولا کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی. ایک شخص نے مولا کو اوورٹیک کیا، آگے آیا، مولا کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. اس غلام سے کہا کہ یہ سارا خزانہ جو تو میرے لے کر آ رہا ہے میری جوتیوں کو صحیح کرنے والے کو دے دے. اور اس کے بعد دشمن کی طرف رخ کر کے کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. لوگوں کیا بہرحال وہ مال کہاں سے آیا تھا؟ کس کا مال تھا وہ؟ یہ بھی تو دیکھیے، اپنا مال نہیں، کس کس کا حق ہے اس میں. لیکن یہ بات یاد رکھیے امام نے کیا اصول دیا کہ ہمارا تقابل ایسوں سے نہ کیا کرو. بات حسن و حسین کی ہوتی ہے کہ مولا حسن مولا حسین، ان میں بھی جب ان دونوں شہزادوں کی بات ہوتی ہے تو نہ رسول ان میں سے کسی ایک کو ناراض کرتے ہیں، نہ علی کرتے ہیں، نہ سیدہ کرتی ہے، نہ جبریل، نہ خدا. واقعہ آپ کے سامنے گلوبند جو بی بی کا تھا. اور اس کے بعد یہ تو چلتا رہا. نہ صرف مولا امام حسن علیہ السلام بلکہ لاکھ قید کے اندر رہنے والے میرے مولا امام کاظم علیہ السلام 14 سال یا 19 سال، دونوں روایتیں ملتی ہیں، یا 14 سال کی قید یا 19 سال کی قید. اتنا بڑا عرصہ اپنی حیات طیبہ کا قید کے اندر گزارنے کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر امام کاظم علیہ السلام کا ایک تصور یہ قطعاً پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ قیدی امام اور کچھ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ، بلکہ تصور یہ رہنا چاہیے کہ ہر چیز کرنے کے باوجود اپنی رضا سے خدا کی مرضی جانتے ہوئے قید کو قبول کر رہے ہیں. امام نقی علیہ السلام نے اپنا لشکر دکھایا تھا؟ نہیں دکھایا تھا. اس کے بعد کسی کے لشکر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سامرہ کے اندر مولا نے اپنا لشکر دکھلایا تھا یا نہیں دکھلایا تھا کہ یہ میرا لشکر ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ جو آگ کے گرز لیے ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں میرے نام کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال 19 سال قید میں رہنے کے باوجود بھی جب دیکھا کہ مولا کی محبت دلوں میں ایسے بڑھتی جا رہی ہے کہ نہ مولا لوگوں کے درمیان ہے بلکہ زندان میں ہے، کال کوٹڑی کے اندر مولا کو جہاں سے روشنی کا گزر نہیں ہوتا، ہوا کا گزر نہیں ہوتا، مگر لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے موسیٰ کاظم راج کر رہے ہیں. اس لیے کہ حق ہے، اس لیے کہ نور ہے، ظلمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے امام بنا کر زمین پہ رکھا ہے. ان کے صدقے سے دنیا قائم ہے. بلایا نعوذ باللہ من ذالک مولا کو رسوا کرنے کی نیت سے، اور ایک جادوگر کو بھی بلا کر بٹھایا ہارون نے، اور کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں بڑے بڑے مہمانوں کو دور دور سے بلا رہا ہوں تاکہ نعوذ باللہ من ذالک جو کام میں قید کر کے نہیں کر سکا اس دسترخوان پہ کر دوں. یعنی کہ بڑے بڑے جو عمائدین ہیں ان کے سامنے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کر سکوں. خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک. اور جیسے ہی مولا امام کاظم علیہ السلام روٹی کی جانب دست مبارک بڑھاتے تھے وہ کچھ ایسے شیطانی کلمات کو ادا کرتا تھا، روٹی دور ہو جاتی تھی مولا سے. آپ نے وہاں پر دیکھا امام حسن علیہ السلام رکے، انا ابن فلاں کے جواب میں اسی وقت جواب دے سکتے تھے مگر اس وقت جواب نہیں دیا. یہاں پر بھی مولا امام کاظم علیہ السلام چاہتے تو اسے وہیں روک سکتے تھے، وہ لاکھ کچھ بھی پڑتا رہتا، روٹی ٹس سے مس نہ ہوتی. لیکن جب اللہ نے اپنے بندوں کو مجبور نہیں کیا، جب اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد چھوڑا ہے تو اللہ کا نمائندہ یعنی کہ امام برحق امام موسیٰ کاظم امام معصوم علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جبر کر لیتے اور اس کو روک لیتے. پہلے جرم کیا، پھر مولا نے بتایا کہ اب جرم ہو گیا ہے، اب اس کی سزا سنو اور یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے.
سزا بھی دیکھو اور ہمارا اختیار بھی دیکھو کہ یہ اختیار ہے ہمارا، اور کیا ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ اور امام کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیوار پر قالین پر تصویر تھی شیر کی، امام علیہ السلام نے اس تصویر کو دیکھ کر کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو آ لے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے شیر، اے تصویر نہیں کہا ہے، روایت میں جا کر دیکھیے گا یا اسد اللہ، اے اسد اللہ، یا حرف منادا، اسد اللہ اس کا اسم بن رہا ہے، اس کا منادا بن رہا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو آ لے۔ اور وہ تصویر نہ رہی، شیر بن گئی، اور باہر آ کر اس جادوگر کو پورا کا پورا نگل گیا وہ شیر۔ ایک مرتبہ ہارون نے یہ کہا کہ مولا اگر ممکن ہو تو یہ کر دیجئے کہ یہ اس سے ریکویسٹ کر دیجئے کہ یہ شیر جو ہے وہ میرے جادوگر کو واپس باہر اگل دے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے سانپوں کو نگلنے کے بعد اگل دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو نگلنے کے بعد اگل دیتا۔ وہ بھی حقیقت، یہ بھی حقیقت۔ مگر عزیزان محترم، یہ ساتویں امام علیہ السلام کبھی منا کے میدان میں ایک بڑھیا کی زندگی کا کل سرمایہ مردہ گائے کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے حکم خدا سے انجام دیا ہے، یہ ہم اس میں جو پروردگار عالم نے ہمیں اذن دیا ہے یہ وہ ہے، اور یہ خدا کا دیا ہوا مقام ہے۔ اب اگر ان کے مقام اور ان کے معاجز کا انکار کیا تو گویا پروردگار عالم کی جانب سے ان کو ملنے والے مقام کا انکار کیا۔ میں نے بات کو یہاں پر روکا، اب جو انشاءاللہ گفتگو ہوئی تو پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض کو یہیں سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امت بس اتنا بتا دے کہ جناب سیدہ کا قصور کیا تھا۔ کبھی اپنے محسن کا لاشا اٹھایا، کبھی اپنے بابا کا جنازہ دیکھا، کبھی اسی ماں نے اپنے حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے، کبھی اسی ماں نے اپنے حسین ابن علی کو تیروں پر دیکھا، اسی زہرا نے اپنے عباس کے کٹے بازوؤں کو دیکھا، علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کو دیکھا۔ مگر عزیزو، آج کی شب وہ رات ہے کہ جب ایک لاشا، چلیے اس بی بی نے بہت لاشیں دیکھے، حسین کا لاشا بھی کربلا کی ریت پر پڑا دیکھا، مگر موسیٰ کاظم کا لاشا بھی پل بغداد پر پڑا ہوا دیکھا۔ فرق بس اتنا تھا، دونوں ہی لاشوں کو پامالی کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک لاش حسین کا امتحان خدا نے لیا، دوسرے موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ امتحان خدا نے نہ لیا، بس۔ مگر عزیزو، 7 مرتبہ زہر دیا گیا مولا حسن مجتبیٰ کو، اور اب کی بار جو زہر ہے وہ روم سے منگوایا گیا، اور کہا یہ گیا کہ اگر جاری پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر مر کر باہر آ کے گرنے لگیں گی۔ وہ زہر تھا کہ جو سراہی کے اندر تھا۔ مولا پھر بھی سارے ایام روزے سے ہوتے تھے، روزانہ مولا حسن مجتبیٰ کا روزہ ہوتا تھا۔ مولا نے اپنے روزے کو افطار فرمایا، رات کو ایک نیند سوئے ہیں، جب نیند سے بیدار ہوئے، دائیں جانب جناب زینب کبریٰ کا بستر مبارک رہتا تھا اور بائیں جانب مولا حسین مظلوم کا بستر رہتا تھا، درمیان میں پہرے میں مولا حسن مجتبیٰ کو سلایا جاتا تھا، اس لیے کہ 7 مرتبہ زہر دیے جانے کے بعد آقا حسن مجتبیٰ کا کلیجہ اتنا کمزور ہو چکا تھا
مگر عزیزو جب پیاس لگی ہے تو ایک مرتبہ رات کو بیدار ہو کر مولا حسن نے پانی کی سراہی کو اٹھایا، مگر اس پانی کی سراہی میں پہلے ہی جادہ بنت اشعث نے، جو کہ زوجہ مولا حسن مجتبیٰ تھی، ایک مرتبہ پہلے ہی زہر ڈال چکی تھی، روم سے منگوایا ہوا۔ مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اس پانی کی سراہی کو اپنے لبوں سے لگایا۔ پانی کو جیسے ہی مولا نے پیا ہے، کبھی کہتے ہیں بہن زینب میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، آ جاؤ کوئی مجھے سنبھالو، میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ پردے کے پیچھے سے بار بار تشت آتا تھا، مولا خون کی قیق کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ کر گرنے لگے۔ جناب زینب کبریٰ اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو ارے تشت میں اٹھاتی جاتی تھی۔ یہ آج مدینہ تھا جہاں حسن کے کلیجے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو زینب نے اٹھایا، ارے وہاں کربلا میں اپنے جوانوں کے بکھرے لاشوں کو اپنی آنکھوں سے مولا حسن نے وصیتیں فرمائیں اور جنازہ میرے مولا کا تیار ہوا۔ روایت یہ بیان کرتی ہے مولا حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وصیت کی تھی کہ دیکھو بھیا مجھے نانا کے پہلو میں دفنانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ نانا کے پہلو، ایک روایت کے مطابق کہا مجھے مادر گرامی کے پاس دفنا دینا۔ اور جناب مولا حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر چلے ہیں، جنازہ تابوت حسن چلا، بر روایت رسول کی قبر کے گرد طواف کروانے کے لیے جنازہ حسن کو لے جایا جا رہا تھا، مگر جو افراد پہلے ہی سے وہاں جمع تھے کہ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسن کے لاشے کو رسول کے ساتھ حسن مجتبیٰ کو دفنا دیا جائے، وہ تیروں کو کمان میں جوڑے ہوئے تابوت حسن کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مولا کا تابوت دیکھا ہے، کسی کے اشارے پر سارے کے سارے تیر کمان کو چھوڑ کر چلے، ارے اب تیر جنازہ حسن میں پیوست ہوتے جاتے تھے۔ ارے رسول کی قبر کا آخری دیدار جنازہ حسن کو کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ارے کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے، ارے جب گھر سے چلے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ حسن کا لابوت گھر واپس پلٹ کر آیا۔ زینب کبریٰ نے سوال کیا، بھیا حسین میں نے تو اپنے بھائی کو سفید رنگ کا کفن پہنا کر بھیجا تھا، ارے میرے بھیا کا کفن لال کیسے ہو گیا؟ تیروں کو نکال دی جاتی ہیں، لاش حسن سے، تابوت حسن سے ایک جانب جناب زینب کبریٰ ہے، ایک جانب مولا حسین ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک تیر کو نکالتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، دوسرے تیر کو نکالتے ہیں، مگر نہیں معلوم زینب کبریٰ، ارے بی بی صبر کر لیجئے، کچھ آنسوؤں کو کربلا کے لیے بچا لیجئے، اس لیے کہ آج ایک بھائی کے جنازے میں تیروں کو لگا دیکھ رہی، ارے کل اسی بھیا حسین کے لاشے کو تیروں پر معلّا کربلا میں بے کفن کے دیکھنا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں ایصال فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے پرسے کے طور پر ہمارے ان سسکیوں کو، ہمارے اس گریے کو، ہمارے آنسوؤں کو مولا کی بارگاہ میں ایصال فرما۔ جتنے بھی مومنین اس امام بارگاہ میں اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں یا جہاں کہیں پر بھی مجلس سن رہے ہیں، جہاں مجلس سن رہے ہیں وہاں فرش عزا کا بن گیا ہے، جہاں پر حسین کا ذکر ہو وہ عزا کا فرش ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر مومنین سن رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین تمام کی حاجات کو روا فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور مولا امام کاظم علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی مریض الاحوال مومنین مومنات ہیں تمام کو شفاء کلی عنایت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ایک مومن جناب صابر حسین کہ جو اس وقت مریض الاحوال ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما۔
ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، دادار دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتن سی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، تھاورا خاندان یا تھاور خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رضا حسین علی بھائی اور علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، مراج عظام شہدائے ملت جعفریہ اور جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا وہ مومنین مرحومین مومنات مرحومات۔ ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔